توحید بیان کریں گے تو نبیوں کی گستاخی آٹومیٹکلی ہو جائے گی. اگرچہ وہ گستاخی نہیں ہوگی لیکن آپ کو جو نبیوں کا سٹیٹس بتایا گیا نا اس میں تو گستاخی ہے. مثلا میں اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈسکس کرنے سے پہلے کرسچنز کی طرف آتا ہوں. جب ہم کرسچنز کو حضرت عیسیٰ کا حقیقی منصب سمجھائیں گے ان کے نزدیک ہم حضرت عیسیٰ کے گستاخ ہو رہے ہوں گے. کیوں؟ انہوں نے تو عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کلیم کیا ہوا ہے پروٹیسٹنٹ نے, اور کیتھولک انہوں نے اللہ کا بیٹا کلیم کیا ہوا ہے. اب مجھے بتائیں ہم کس طریقے سے کرسچنز کو بات سمجھا سکتے ہیں کہ ان کا بھی دل آزاری نہ ہو اور ہماری بات بھی پہنچ جائے؟ آٹومیٹکلی ہو جائے گی. جب ہم کہیں گے کہ بھئی عیسیٰ ابن مریم تو روٹی کھانے کے محتاج تھے, تو یہ تو قرآن کی آیت ہے, تو ان کی تو دل آزاری نہیں ہوگی. سورۃ المائدہ میں آیا کہ عیسیٰ اور ان کی ماں دونوں کھانا کھایا کرتے تھے. کیا ایسے لوگوں کو تم عبادت کر رہے ہو جو نہ تمہارے نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے؟ پھر سورۃ المائدہ میں ہی آیا کہ اگر اللہ ارادہ کرے عیسیٰ ابن مریم کو, ان کی ماں کو اور جتنے زمین میں آباد ہیں ان سب کو ہلاک کر دے, اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا؟ اب اس طریقے سے جب ہم قرآن, ظاہر ہے میں نے قرآن کے الفاظ میں ہی دعوت پیش کرنی ہے نا, یا تو آپ کہہ دیں قرآن سے بہتر کوئی کتاب ہے اور اللہ سے بہتر کوئی ٹیچر ہے. یہ تو کہتے ہیں نا میٹھی میٹھی باتیں کریں, تو پھر یہ دیکھ لیں پھر یہ باتیں ہیں تو کوئی دنیا کا کرسچن کی بات سننے کے لیے تیار ہوگا؟ اب ہم ان کی پرواہ کرتے ہوئے دین کو ہی ٹیمپر کر دیں گے؟ نہیں, ہم سچائی بتائیں گے, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بتائیں گے, دلائل کے ساتھ بتائیں گے, اور وہ ان کے اوپر انشاءاللہ تعالی اثر بھی کرے گا جن کے لیے قسمت مقدر ہے. اور جو لوگ خود بدبختی کما رہے ہیں ان کے لیے ہدایت نہ پیغمبروں کی موجودگی میں ہوتی ہے نہ پیغمبروں کے جانے کے بعد. تو مولانا ساق صاحب کا جملہ کہ جب ہم توحید بیان کریں گے تو انبیاء کی تو گستاخی ہو جائے گی نا. کیوں؟ آپ لوگوں نے پیغمبروں کے بارے میں یہ کلیم کیا ہوا ہے کہ وہ خود سے غیب جان لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی وحی سے پتہ ہے. اچھا, یہ جب میں بات کرتا ہوں نا بریلویوں کو بڑا غصہ آتا ہے, وہ کہتے ہیں جی ہم پاگل ہیں کہ ہم کہیں کہ نبی خود سے جانتے ہیں. ہمیں بھی پتا ہے لیکن آپ الٹیمیٹلی رزلٹ یہی نکالتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے بتانے سے نبی کو پتا چلتا ہے, لیکن آپ میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ایک ہی دفعہ سب کچھ بتا دیا ہے. اب ہر معاملے کے لیے نبی کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع لانے کی ضرورت نہیں پڑتی, وہ ہمارے دلوں کے حال خود ہی جان لیتے ہیں. وہ قبر مبارک کے اندر ہوتے ہوئے بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور کے مبارک زمانے میں بھی اور آج بھی صرف وہی بات پیغمبر تک پہنچتی ہے جو اللہ پہنچاتا ہے, خود کوئی کمپیٹنسی نہیں ہے جو پیغمبر حاصل کر لے. یہ فرق ہے. اس کو میں دنیاوی مثال سے دیتا ہوں, آپ کو سمجھانے کے لیے آسان ہو جائے گا کہ جس طرح عورت کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ بچے کے لیے دودھ اتر آئے, اس طرح پیغمبر کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ خود سے غیب جان لے. یہ کوئی فن نہیں ہے. جس طرح ایک تندور میں روٹیاں لگانے والا تندور لگانا میں روٹیاں لگانا سیکھ جاتا ہے, یا ایک شخص 3-4 دن سمارٹ فون پہ بیٹھے تو چلانا سیکھ جاتا ہے, اس طرح علم غیب کوئی ہنر نہیں ہے جو پیغمبر سیکھ جائے. بس اللہ جب بتاتا ہے, یہاں سے فرق شروع ہو جاتا ہے. اب جب ہم علم غیب کے اوپر آیات پیش کریں گے کہ اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا, اور میں نے تو چیلنج کیا ہے کہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 188 تو کوئی چوک میں کھڑا کے بیان کرے نا تو وہ شہید ہو جائے گا. جتنے سخت الفاظ ہیں اس کے اندر, یعنی اصول برکت کے لیے اب ذکر ہوا ہے تو میں تو اس کو تو بار بار ہائی لائٹ اس لیے کرتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ معاملہ آپ کی سوچ سے زیادہ گمبھیر ہے. یہ کہنا آسان ہے کہ توحید, بھائی توحید تو حضرت نوح علیہ السلام سے نہیں لوگوں نے سنی ہے, آپ سے میرے سے کہاں سے سنیں گے. قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا, اے نبی تم خود فرما دو کہ نہ میں اپنی جان کے لیے کسی نفع کا مالک ہوں نہ کسی نقصان کا. تو جب سب سے پہلے تو انسان کو اپنی جان پیاری ہوتی ہے نا. اگر میں اپنے لیے کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں تو تمہارا تو معاملہ ہی ختم ہو گیا. الا ما شاء اللہ, مگر جو اللہ میرے لیے چاہے. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ, اگر میں خود سے غیب جان لیتا, لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ, تو میں خیر کثیر جمع کر لیتا. یعنی اگر مجھے یہ پتا چل جاتا مستقبل میں کیا ہونے والا ہے تو میں مستقبل کو فورسی کرتے ہوئے پہلے ہی اپنے معاملات کو اس طریقے سے ٹیکل کر لیتا. وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ, اور مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی.
حضور کو تو نہیں پتا تھا غزوہ احد میں آپ کے اس طریقے سے دانت شہید ہو جانے ہیں، ورنہ آپ اس کے لیے کوئی ریمیڈی کر لیتے. پیغمبروں کو بھی تکلیفیں آئی ہیں، آپ کو نہیں پتا چلا صحیح بخاری میں ہے کہ آپ کے کھانے میں زہر ملایا گیا. وہ تو جب زبان پہ رکھا تو اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پہ اس لقمے کے ذریعے آگاہ کر دیا حضور کو، لیکن اس کا بھی حضور کی ذات کو وقتی فائدہ ہوا، لیکن کئی صحابہ شہید ہو گئے. تو اب نبی الاسلام نے اپنے اصحاب کو خود زہر کھلا کے مروایا، نعوذ باللہ. پھر سنن ابی داؤد میں پوری تفصیل ہے، اس یہودیہ عورت کو قتل کیا گیا جس نے زہر دیا تھا قصاصاً. ظاہر ہے اس نے اتنے اصحاب کی وہ قاتل بنی، اور بخاری میں آتا ہے کہ 4 سال کے بعد وہ زہر کا اثر دوبارہ واپس لوٹ آیا. بلکہ بخاری کے الفاظ ہیں، اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام اپنی آخری دنوں میں فرمایا کرتے تھے کہ وہ مسلسل میری رگیں کاٹ رہے جو زہر مجھے خیبر کے موقع پر دیا گیا تھا، اور اس سے آپ کی ڈیتھ ہوئی. آپ کہانیاں سناتے ہیں جی خالد ابن ولید نے جناب بسم اللہ پڑھ کے تھے زہر کھا لیا سی، اللہ کے نبی نے بغیر بسم اللہ دے یہودیت کی دعوت کھا دی سی. ہاں دیو جواب ہو، بات کرنے والی کرے. بسم اللہ پڑھنے سے نہ زہر کا اثر ختم ہوتا ہے، نہ کوئی بسم اللہ پڑھ کے ساکٹ میں 2 انگلیاں دے دے تو وہ بچ جائے گا. جیڑا کوئی ہے ولی اللہ لے آؤ، میں تو چاہنا صفائی ہوئے دنیا تو انہوں نے تجربہ کر لینے ایسی. ان انا الا نذیر و بشیر، میں تو نہیں ہوں مگر ڈر سنانے والا اور خوشخبری دینے والا. لقوم یؤمنون، ایسی قوم کے لیے جو ایمان لانا چاہے، جو بات ماننا چاہے. تو آپ یہ آیت ذرا پڑھ کے بتائیں تو لگیں گے یہ تو گستاخی کر رہا ہے اور قرآن کی آیت ہوگی. حضرت ابوبکر کا خطبہ جو بخاری میں کم از کم 4 دفعہ آیا ہے، الا من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات، آگاہ ہو جاؤ جو کوئی بھی تم میں سے محمد کی عبادت کرتا تھا تو محمد مر چکے. یہ لفظی ترجمہ ہے، مات. ومن کان یعبد اللہ فان اللہ حی لا یموت، اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے یا کرے گا وہ جان لے کہ اللہ کو کبھی موت نہیں آئے گی، وہ ہمیشہ زندہ رہے گا. یہ تو حضرت ابوبکر نے کوئی آیت اور حدیث تو نہیں پڑھی ہے، اپنا ذاتی فام بیان کیا ہے، اور ایسا فام بیان کیا جو اس وقت ہے ہی نہیں تھا. کیا صحابہ میں حضور کی عبادت کوئی کرتا تھا؟ اس جملہ بولنے کی کوئی ضرورت ہے تھی؟ ضرورت تھی بعد کے لوگوں کے لیے، کیونکہ حضرت ابوبکر کو پتا تھا حضور نے فرمایا ہوا ہے کہ دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا. یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے. جس طرح نصارہ اپنے پیغمبر کو بڑھا دیا، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہنا. اور میں اکثر کہتا ہوں کہ رسول اللہ کی یہ کامیابی ہے، آپ کے امام الموحدین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کی یہ کامیابی ہے کہ آپ کی میت کے اوپر توحید بیان ہو رہی ہے. یہ ہوتے تو 1.25 لاکھ دفعہ جو ہے دروشی پڑھوا رہے ہوتے وہاں، اور آیتیں بھی چن چن کے، وہ کہتے ہیں نا چن چن کے وہ آیتیں پڑھتے ہیں جو ہمارے خلاف ہیں، جس میں سے گستاخی کا پہلو نکلتا ہے. یار اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے نا کہ آیت میں سے گستاخی کا پہلو نکلتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ قرآن ایک گستاخانہ کتاب ہے، نعوذ باللہ. پھر حضرت بکر نے کیا تلاوت کی گستاخی کے پہلو ان کے نزدیک؟ انک میت و انہم میتون، اے نبی تمہیں بھی مرنا ہے، تمہارے مخالفین کو بھی مرنا ہے. پھر سورہ ال عمران کی آیت تلاوت کی، یہ تو سورہ زمر کی 30 نمبر تھی، سورہ ال عمران 144، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل، محمد تو نہیں مگر ایک رسول، اگر یہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ اچھا بخاری میں تو یہ 2 آیتیں ہیں نا. المستدرک للحاکم کے اندر ایک حدیث موجود ہے، یہی والی حضرت ابوبکر کا جو خطبہ ہے نا، اس میں ایک تیسری آیت بھی ہے. کمال ہے یار، حضرت ابوبکر نے بھی چن چن کے آیتاں بیان کی تھیں جہڑیاں انہوں نے پابندی لگائی ہے. وہ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 8. یار سورۃ الانبیاء، ویسے تو کہتے ہیں ہم نبیوں کا احترام کرتے ہیں، سورۃ الانبیاء کا بھی پڑھی ترجمے سے. سورۃ الانبیاء کے پہلے رکوع میں ہی نبیوں کے بارے میں اللہ نے عقیدہ بیان کر دیا کہ نبی کے بارے میں تمہارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے. تو سورۃ الانبیاء کی یہ آیت نمبر 8 بھی تلاوت کی حضرت ابوبکر نے. المستدرک للحاکم میں آتا ہے وما جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام وما کانوا خالدین، اور ہم نے کوئی پیغمبر ایسا نہیں بنایا کہ جو کھانا کھانے کا محتاج نہ ہو، اور نہ وہ ایسے تھے کہ وہ ہمیشہ دنیا میں رہتے. لو جی، سب انبیاء کھانے کے محتاج
اور دنیا میں کوئی ہمیشہ رہنے والا نہیں. یہ 3 آیتیں پڑھ کے حضرت ابوبکر صدیق نے جو خطبہ دیا ہے انہوں نے 295 سیل وا دینی سی. ظاہر ہے تو وہ آٹومیٹکلی ایسی باتیں ہو جاتی ہیں جو کتابی باتیں ہونی چاہیے. ہم بار بار جو کہہ رہے ہیں نا کتابوں کو فالو کریں, بابوں کو چھوڑیں, تو بابوں سے مراد ہم درمیانے بزرگ لے رہے ہیں, پرانے نہیں. پرانے تو وہ ہیں جو ہمارے تھے. کہتے جی 14 سال سے کوئی بزرگ نہیں. جی ہے نا جی, حضرت ابوبکر, عمر, عثمان و علی ہے نا بزرگ. او جی انہاں دی گل نہ کرو, انہاں تک تے اسی پہنچ نہیں سکتے. سانو پتہ ہے تسی نہیں پہنچ سکتے, اسی تے پہنچ گئے ہیں نا. سانو تے انہاں نوں تھلے لتا پڑ کے کھینچو, اسی تو انہاں تک ہی پہنچے ہیں نا, کہ جو انہوں نے دین سکھایا ہم نے تو وہ فالو کرنا ہے نا.